ومسح وزوال نجس وآلتها ماء وتراب ونحوهما ودليلها آية إذا قمتم إلى الصلاة وهي مدينية إجماعا وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة بتعليم جبريل عليه السلام أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قط إلا بوضوء بل هو شريعة من قبلنا بدليل هذا الوضوء ووضوء الأنبياء من قبلي وقد تقرر في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قضى الله تعالی و رسولہ من غیر انکار ولم یظہر نسخہ۔ تو فائدہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کن جگہوں پر وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، جھوٹ کے بعد، قہقہ کے بعد، اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے بعد، وہ رکنھا طہارت کا رکن۔ کس کا رکن؟ طہارت کا دو رکن ہے، غسل اور مسح۔ چونکہ بعض اعضاء کو کیا کیا جاتا ہے؟ دھویا جاتا ہے، اور بعض کو مسح کیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے وہ زوال نجس، اس میں دونوں قرات ہیں، پہلے بھی آیا ہو۔ غسل اور مسح کا مقصد ہوتا ہے نجاست کو کیا کرنا؟ دور کرنا۔ وہ آلتها، آلۂ طہارت، طہارت کس چیز سے حاصل کی جائے؟ یہ دو ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ نمبر ایک پانی، ماؤن، نمبر دو ترابن۔ یہ کیا ہے؟ مٹی۔ مٹی بھی عام مٹی نہیں بلکہ پاک مٹی۔ کون سا مٹی؟ پاک، سعیدن طیبہ، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے پاک مٹی، یا اس جیسی چیز جو بہنے والی ہو اور پاک صاف، جیسے بہت سارے کیا ہے پانی کی کیا ہے قسمیں ہیں، مائعات ہے۔ وہ دلیلها، اور طہارت کی دلیل یعنی طہارت حاصل کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ ہاں، اس سے پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، مطلب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو وضو کرنا ہے، چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ پھر اس میں کیا ہے؟ تفصیل ہے، چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، سر کا کتنا مسح ہے، آپ چھوٹی کتابوں میں پڑھیں، یہاں بھی پہلے آیا۔ اس کے بعد سر کا جو مسح کرنا ہے، چوتھائی کرنا ہے، 3 بال کرنا ہے، یا پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ ہر امام کی اپنی اپنی کیا ہے مذہب ہے، اور ان کی کیا ہے دلیل ہے۔ امام صاحب کے نزدیک چوتھائی سر، اور دلیل حدیث ناسیہ۔ امام شافعی کہتے ہیں مطلق ہے، لہذا تھوڑا سا کریں گے ہو جائے گا۔ امام مالک کے نزدیک استیعاب۔ امام احمد بن حنبل کا ایک قول امام مالک کے ساتھ اور ایک قول امام شافعی کے ساتھ۔ بہرحال یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول امام ابو حنیفہ کے ساتھ اور ایک قول امام شافعی کے ساتھ، تھوڑا غلط ہو گیا تھا۔ بہرحال وہی مدینت، آیت کیا ہے؟ مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ اور اہل تاریخ کا اس بات پر اجماع ہے کہ وضو اور غسل یہ دونوں مکہ ہی میں فرض ہوا ہے، چونکہ جب نماز فرض کہاں ہوئی؟ مکہ میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وضو، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو وضو بھی کہاں فرض ہوئی؟ مکہ میں۔ غسل کہاں فرض ہوئی؟ مکہ میں۔ اس لیے اب لیکن وہ تلاوت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے وضو بھی سکھایا اور
غسل بھی سکھایا، چونکہ قرآن کریم کی جب دوسری کیا ہے صورت ہے، یا ایھا المدثر قم انذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تو اب وہ جو آیت ہے اس آیت میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کیا ہے حکم ہے. تو اللہ کی بڑائی ہی کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں، کیونکہ نماز میں کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. تو نماز تو مکہ ہی میں، یعنی یہ معراج سے پہلے ہی نماز فرض ہو گئی تھی، لیکن یہ 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے 2 وقت کی نمازیں فرض تھی. کتنے وقت کی؟ اور اس کی شکل اور صورت ان جیسی نمازوں کی نہیں تھی. پھر اس میں تبدیلی ہوتی رہی. معراج میں جو نمازیں ہوئی اس کے بعد بھی اس میں کیا ہوئی؟ تبدیلی ہوئی. معراج میں جو نمازیں فرض ہوئی تو مشہور ہے کہ 50 وقت کی نمازیں ہوئی. پھر بعد میں گھٹتے گھٹتے کتنا ہو گیا؟ 5 ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر کتنے ہو گئے؟ 5. پھر اس میں روایتوں میں آئے کہ پہلے 2 رکعت نماز ہوئی. کتنے؟ 2 رکعت، ہر نماز 2 رکعت تھی. بعد میں اس میں کیا کیا گیا؟ اضافہ کیا گیا. اس لیے سفر میں جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں وہ گھٹ کر کے کتنی ہو جاتی ہیں؟ 2 رکعت ہو جاتی ہیں. مختلف تبدیلیاں ہوئی نماز میں. شروع میں نماز میں چلنا بھی جائز تھا، بات کرنا بھی جائز تھا. قرآن کریم نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ. تو بہرحال اس میں سلام و کلام، تکلم سب کیا تھا؟ جائز تھا. چونکہ یہ سب تشریع کے وقت کی ترخیص تھی. شریعت جب اترتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ کیا رہتی ہے؟ سہولت رہتی ہے. کیونکہ ڈائریکٹ اگر زور ڈال دیں گے تو لوگ گھبرا جائیں گے. جیسے روزہ جب فرض ہوا تو شریعت نے پہلے کیا کہا؟ جس کو چاہے روزہ رکھے، جس کو چاہے نہ رکھے، جس کو نہیں رکھنا ہے وہ ہمیں کیا دے دے؟ فدیہ دے دے. لیکن کچھ زمانے کے بعد پھر کہا نہیں، جو مقیم اور صحیح ہے اس کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اختیار کو ختم کر دیا گیا، سوائے مسافر اور مریض اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے کیا دیا، یا شیخ خانے کے لیے کچھ لوگوں کے لیے کیا دیا؟ ان کو رخصت دیا. تو یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. نماز میں بھی، روزے میں بھی ہوئی، اور حج میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کر رہے تھے تو اس میں بعض صحابہ نے بعض افعال کو، جس کو کیا کہتے ہیں بعد میں کرنا تھا، اس کو مقدم کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کہ میں نے یہ کام جو بعد میں کرنا تھا پہلے کر لیا، اور پہلے کرنا تھا تو بعد میں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کہ کرو، آگے کرتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ یہ ابھی شریعت اتر رہی ہے. شریعت کیا ہو رہی ہے؟ اب کس کو پہلے کرنا ہے، کس کو بعد میں کرنا ہے، وہ تو ترتیب سے بعد میں بتائیں گے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ حج کا کوئی رکن کسی پر مقدم ہو جائے یا مؤخر ہو جائے، اس حدیث کی بنا پر کہ افعل ولا حرج، کوئی دم لازم نہیں ہوتا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدم شیئا او اخر فعلیہ دم. جو آدمی کسی چیز کو مقدم کرے یا کسی چیز کو مؤخر کرے افعال حج میں سے، اس پر کیا ہے؟ دم کیا ہے؟ واجب ہے. بہرحال یہاں مسئلہ ہے مکہ میں فرض ہوا. نماز کے فرض ہونے کے ساتھ تعلیم جبرائیل کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے کبھی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وضو نماز کے کیا ہے؟ شرائط میں سے. اور یہ ہمارے شریعت کے پہلے جو شریعتیں ہیں، یہ وضو کا تذکرہ اس میں بھی ہے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا اور فرمایا یہ ایسی وضو ہے. ایک مرتبہ کا مطلب تمام اعضاء کو ایک بار دھویا، اور کہا کہ ایسی وضو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے، ایک مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اور 2 مرتبہ اعضاء کو دھویا، اس میں فرمایا یہ ایسی وضو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کا کیا کہتے ہیں؟ ڈبل اجر دیتے ہیں. اور اس کے بعد 3 مرتبہ وضو کیا، یعنی ہر اعضاء کو 3 بار دھویا، اور کہا حاض الوضو و وضو الانبیاء من قبل، یہ میری وضو ہے اور انبیاء سابقین کی کیا ہے؟ وضو ہے. یہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟
سنت ہے۔ صاحب ہدایہ نے کہا فمن زاد علی ھذا او نقص فقد تعدی و ظلم، جس نے اس پر زیادتی کی یا کمی کی سنت کی نیت سے، اس نے ظلم کیا اور اس نے کیا کیا، غلط کام کیا۔ یعنی سنت کی نیت سے زیادہ دھونا، 4 بار دھونا، 5 مرتبہ دھونا، سنت کی نیت سے۔ لیکن اگر صفائی نہیں ہوئی ہے، 5 مرتبہ دھونے سے گندگی صاف ہو رہی ہے، تو اب 5 مرتبہ دھونا کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ مقصد انقاء کیا ہے، مقصد کیا ہے، انقاء ہے، نجاست کو، گندگی کو کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ کوئی آدمی شکی ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ 10 مرتبہ دھونے سے میرا شک کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، تو لہذا اس اپنے شک کو دور کرنے کے لیے وہ 10 مرتبہ دھوئے۔ سمجھ میں یہ تعداد شکیوں کے لیے کیا کیا، متعین کیا۔ بہرحال کہ 3 مرتبہ دھونے سے کیا ہو جاتا ہے، اعضاء پاک ہو جاتا ہے۔ بہرحال وقت تقرر فی الاصول، ہاں یہ بات تو ہو گئی۔ ففائدہ نزولها آیتی تقریر الحکم الثابت۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، جب مکہ میں نماز فرض ہوئی، مکہ میں وضو کیا ہوا، فرض ہوا، تو پھر مدنی آیت اتر کے کیا فائدہ، اترنے کا فائدہ یہ ہے کہ سابقہ حکم کو کیا کرنا ہے، مضبوطی دینا ہے، اس کو ثابت رکھنا ہے کہ جو حکم پہلے تھا وہ حکم ابھی بھی کیا ہے، باقی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں بہت سارے حکم ہیں جو پہلے حکم کچھ اور تھا اور بعد میں حکم کیا ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، یعنی اس میں کیا ہوئی، تبدیلی ہوئی۔ اور سب سے بڑی تبدیلی کس میں ہوا، تحویل قبلہ ہوا، نماز میں تبدیلی ہوئی، روزے میں تبدیلی ہوئی، بہت سارے احکام ہیں جس میں کیا ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تمام صورتیں ہوتی ہیں۔ ففائدہ نزول تقریر الحکم ثابت و تاتی اختلاف العلماء الذی هو رحمت۔ اس کے بعد علماء کا اختلاف آیا، وضو میں یہ سنتیں ہیں، یہ واجب ہیں، یہاں تک کرنا چاہیے، وہاں تک کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، یہ رحمت ہوئی، اس میں سہولت ہوئی، کیا ہوئی، سہولت ہوگا۔ سمجھ میں آئے نہیں، ہمارا اور تمہارا اختلاف نہیں، ہم اور تم اختلاف کرو گے معلوم ہے دین کا کیا ہو جائے گا، چوپٹ ہو جائے گا۔ اختلاف کرنے کے لیے اختلاف کے نہج تک پہنچنا کیا ہے، ضروری ہے۔ دلائل اور اصول تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ کوئی بات کوئی امام اگر کہہ رہے ہیں، اس کے پاس کیا ہے، ان کی مضبوط کیا ہے، دلیل ہے، ورنہ کہنے والے تو کچھ بھی کہیں گے، لیکن کچھ کہنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، دلیل دینا ہے۔ تو آپ لوگ کیا بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں۔ اس لیے آپ کوئی بھی بات کہیں بغیر دلیل کے نہ کہیں، ورنہ پکڑ ہو جائے گی کہ بھائی آپ مفتی ہو تو دلیل دو۔ سمجھ میں آئے نہیں، اس لیے کوئی بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کیا ہے، ضروری ہے، اس کا مضبوط علم، اس کا مطالعہ، تکرار، اپن کو نہیں آ رہا دوسرے سے پوچھ کے اس میں مضبوطی پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ آج کل کیا ہے، انٹرنیشنل دنیا ہے، سب کے پاس کیا ہے، سب کچھ ہے، سب کتابیں کیا ہے، موجود ہیں انٹرنیٹ پر۔ اس لیے کسی بات کو اگر عوام کے سامنے بیان کرنا ہے یا خواص کے سامنے، پہلے اس کو کیا کریں، مطالعہ کریں، تکرار کریں، اس کو مضبوط کریں۔ سمجھ میں آئے، اس میں گہرائی اور گہرائی حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو کیا کریں، آگے شیئر کریں، ورنہ چپ رہنا کیا ہے، بہتر ہے۔ کیونکہ چپ رہنا بھی کیا ہے، ایک اچھی صفت ہے، من سکت سلیمہ ومن سلیمہ نجا۔ کیونکہ جب ہم بولیں گے ہی نہیں تو غلطیوں سے کیا رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اور اگر بول دیے ایران توران اور کچھ کمی زیادتی ہو گئی بولنے میں، چاہے سبقت لسانی ہی ہو جائے، تو لوگ ایران کو ترکستان بنا دیں گے۔ سمجھ میں آئے نہیں، اس لیے ویسا کرنا کیا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اب آپ لوگ کیا ہو رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، ابھی کچھ ہی دنوں میں آپ کو سند سے نوازا جائے گا۔ سمجھ میں آئے نہیں، تو سب سے پہلی جو وصیت ہے وہ کیا ہے، تقوی اللہ، کیا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، ہر وقت کیا کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اپنے عالمانہ شان کو کیا رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ جو کچھ سیکھا ہے اس کو آگے کیا کرنا ہے، منتقل کرنا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، دین کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں لگے رہنا ہے، کوئی بھی شعبہ ہو اس میں لگے رہنا ہے۔ دین کے بہت سارے شعبہ ہیں، صرف ایک ہی شعبہ نہیں ہے دعوت و تبلیغ، بلکہ کیا ہے، 70 سے بھی زائد کیا ہے، شعبے ہیں۔ کسی شعبے میں کام کرو، اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرو، تواضع اور انکساری کے ساتھ کرو۔ سمجھ میں آئے نہیں، ریاکاری نہ ہو، مقصد کیا ہو، اللہ کی کیا ہو، رضا ہو، وہ چاہے تھوڑا سا عمل کیوں نہیں ہو۔ اور جہاں سے آپ نے پڑھا، جس مدرسے میں، جن اساتذہ سے، ان کو ان کی دعاؤں میں کیا رکھو، یاد رکھو۔
اور مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دیتے رہو۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اگر یہ سب مدرسے نہیں ہوتے جن کو خون اور پسینے سے ایک ایک پیسے عوام کا حاصل کر کے اہل مدارس نے بلڈنگ کھڑا کیا، پنکھے لگائے، لائٹ لگائے، بیت الخلے بنائے، مطبخ بنائے، اور ہم آرام سے مدرسے میں رہ کر سکون کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا بھی مدرسہ، یہ بڑا ہی مدرسہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مکتب میں بھی اگر 10 بچہ پڑھتا ہے تو اس کا بھی تعاون ہے، کیونکہ اگر مکتب میں نہیں پڑھتے تو اوپر نہیں آتے، وہاں نہیں آتے، یہاں نہیں آتے، یہاں نہیں آتے، یہاں نہیں آتے، تو ایک درخت کو کھڑا کرنے میں کافی لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ محنت ہوتی ہے۔ ایک بلڈنگ کو بنانے میں کافی لوگوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ لہذا تم جو آج مفتی بن رہے ہو، تمہارے پیچھے سینکڑوں لوگوں کی کیا ہے؟ محنت ہے، سینکڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ سینکڑوں لوگوں کی تعاون ہے، تمہارے ماں باپ کی قربانی ہے، تمہارے اساتذہ کی، تمہارے محتمم صاحب کی، تمہارے مدرس کی، خادم کی، چندہ دینے والے کی، مدرسے کے تعاون کرنے والے کی، اور پھر لوگ تمہیں عزت سے سلام کرتے۔ کیا کرتے؟ سلام کرتے۔ فرشتے تمہارے لیے کیا بچھاتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں کہ تو نیچے پیر نہیں رکھے گا بلکہ میرے اوپر پیر رکھ کر کے جائے گا۔ جیسے ایئرپورٹ میں جب بڑے بڑے آتے ہیں اہل دنیا تو ان کے لیے کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، لال کارپیٹ، تو پر وہی ہے فرشتوں کی کہ کارپیٹ ہے، آپ نیچے نہیں چلیں گے بلکہ میرے اوپر چلیں۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے دین کا کام کیجیے اور کسی کی برائی مت کیجیے۔ اگر کسی کے اندر برائی ہے تو اس کا حساب اس کو دینا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کو نہیں دینا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کہ یہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہمیشہ اپنی زبان سے پیار اور محبت کی باتیں نکلنی چاہیے۔ ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے جس سے دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہو، دو آدمی کے درمیان اختلاف ہو جائے۔ اس لیے اب آپ کا جو ہے عملی دنیا شروع ہو رہا ہے۔ کون سا دنیا؟ عملی دنیا شروع ہے، عملی زندگی۔ آپ کو اب سنبھل کر چلنا ہے۔ یہاں تو استاد دیکھ رہے ہیں ادھر کرو ادھر کرو، اب آپ کو ٹوکنے والے نہیں ہوگا، اب آپ پر انگلی اٹھانے والے ہوں۔ بس سمجھ میں آئے؟ اصلاح کی نیت سے کوئی نہیں ٹوکے گا آپ کو، بلکہ اعتراض کی نیت سے۔ مدرسے میں اگر آپ کو ٹوک ٹاک کوئی کرتا ہے تو یہاں اصلاح، کوئی چلاتا بھی ہے تو نیت کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن چہار دیواری کے باہر اصلاح کی نیت سے آپ کو کوئی نہیں کہے گا، صرف یہ کہے گا اچھا پڑھ لکھ کے ایسا کر رہا ہے، تو اعتراض کی نیت سے۔ اس لیے آپ کو سنبھل کر چلنا ہے، اپنا قدم، اپنا قلم، اپنی زبان، اپنا لباس، سمجھ میں آئے نہیں، اپنا طور طریقہ کو حساب کتاب سے اٹھانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی 2-4 باتیں تھیں اور جو آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب اگلا ہفتہ سے کیا ہوگا؟ اگلا ہفتہ امتحان ہوگا انشاءاللہ۔ کیسا امتحان لیں گے؟ تقریری یا تحریری؟ بہرحال امتحان ہوگا۔ امتحان کے بعد پھر کیا ہوگی؟ دستار فضیلت سے آپ لوگ کو نوازا جائے گا۔ اس کے بعد عزت اور احترام کے ساتھ آپ لوگ کو مدرسے سے رخصت کر دیا جائے گا اپنے وطن کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وما توفیقی الا باللہ۔ کچھ سوال ہے مفتی صاحب سے کہہ سکتے؟ ہاں، کچھ سوال کرنا ہے؟ آخری ایام چاہیے۔ اور احمد بھائی؟ مطالعہ کرتے لیکن اس کا اثر پیدا نہیں ہوتا، جیسے ہم پڑھ لیتے اتنا لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا تھا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ یاد کرنے میں نہیں، ہاں وہی مطلب ذہن میں نہیں بیٹھتا ہے، دل ذہن میں بیٹھتا ہے، پھر عمل نہیں ہوتا ہے۔ مطلب ہم کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کرنے سے خدا کا خوف ہے۔ ہاں، اس کے لیے آپ کسی اکابر کی صحبت اختیار کریں، 2 مہینے 4 مہینے جتنا وقت ہو، اکابر کی محفل میں جائیں، اللہ والے کی خانقاہ میں، تو وہاں انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب اللہ والے دل پر محنت کریں گے، اللہ مقلب القلوب ہے، مصرف القلوب ہے، وہ دل پر محنت کرتے ہیں، تو پھر آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جائے گا۔ کیونکہ اکابر کے یہاں عبادت کا شوق اور ذوق پیدا کیا جاتا ہے۔ عبادت تو معلوم رہتی ہے، مسئلے تو معلوم، اس پر عمل کرنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں دن بھر نماز پڑھنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔
تو تعلیم تو ہو گئی، اب کیا ہے تربیت باقی ہے. کیا باقی ہے؟ تربیت. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون آیا تھا کہ پاکستان میں افتاء کا کوئی نصاب نہیں تھا. افتاء کا نصاب پڑھنے کے بعد 20 سال تک کسی اکابر کے پاس رہتے تھے ان کی تربیت میں، تب ان کو مفتی کی سند دی جاتی تھی یا ان کو مفتی کہا جاتا تھا. آج کل میں کیا ہے سال بھر پڑھ لیتے ہیں اور مفتی بن جاتے ہیں. اس لیے کیا ہے ابھی تعلیم ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ تعلیم. تربیت نہیں ہوئی ہے. اس لیے تربیت اکابر کے پاس ہوں گے، بڑے بڑے خانقاہوں میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ، ان کے ساتھ سفر کرنے میں، ان کے ساتھ بات سمجھ میں آئی، دوسروں سے عبرت حاصل کریں. کہیں کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے تو یہاں اصلاح کہہ رہا بھائی میں ویسی غلطی نہیں کروں گا. کوئی آدمی نے ایسا کام کیا جس سے اس کی عزت خراب ہوئی تو اسی وقت نیت کر لے مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اس کو نیک بخت کہا جاتا ہے. سعید السعید ما اعیذ بغیرہ. اس لیے آپ حضرات ویسا کام کریں. اور پڑھنے پڑھانے کا میں کسی بھی شعبے میں رہیں دنیا میں، ہر شعبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اپنی شریعت کو نہ بھولیں اور اپنی وقار کو مجروح نہ کریں. ایسا نہ کریں کہ جس سے اہل دنیا آپ کی طرف انگلی اٹھائے. ہاں بات سمجھ میں آ رہی؟ سب لوگ اگر دنیا ہی میں لگ جائیں گے، یہ بات بھی یاد رکھنا، تو اس شریعت کو آگے لے کر کے کون جائے گا؟ اس امانت کو آگے لے کر کے کون جائے گا؟ دنیا تو ملنا ہے، مقدر ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، لیکن ہم جس کے لیے 10 سال لگائے ہیں، 12 سال 15 سال 8 سال، ہاں تو لہذا وہ بھی ہمارے دھیان میں رہے. ہم جو پڑھے ہیں صرف اگر اپنا عمل کرنے کے لیے پڑھے ہیں تو یہ کیا ہے لازم ہے، اس کا فائدہ اپنے کو ملے گا. لیکن اگر ہم متعدی والا کام کریں، سمجھ میں آئے نہیں، اپنا دوسروں کو فائدہ پہنچائے، تو یہ آپ کے لیے کار خیر بنے گا، صدقہ جاریہ بنے گا. چونکہ مرنے کے بعد جو کچھ لوگوں کو ثواب ملتا ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے علما علمہ او نشرہ. علم سیکھا، اس کو پھیلایا، اس کو کیا کیا سکھایا، تو صدقہ جاریہ میں وہ ثواب لکھا جائے گا. سمجھ میں آئے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف قرآن ہی پڑھنا. نورانی قاعدہ بھی قرآن کے سکھانے کی نیت سے پڑھا رہا ہے، وہ بھی کیا ہے عزت اور احترام کے کیا ہے لائق ہے، وہ بھی کیا ہے بہتر ہے. وہی تو سب سے افضل ہے. جو ناظرہ پڑھاتا ہے وہی سب سے افضل ہے. سمجھ میں آئے؟ تو بہرحال اس پر کیا کرنا ہے، دھیان دینا ہے ہم لوگ کو. بس ہم باہر میں رہتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے کہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اس موقع پہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے جب لوگ کیسا اعتراض؟ اپنی شخصیت پر؟ کچھ نہیں. اگر اپنے اندر وہ کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کیا کریں کوشش کریں گے. اور اگر کمی کوتاہی نہیں ہے تو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ان سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، چونکہ سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر. سمجھ میں آئے؟ اور وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں اکثر، وہ کچھ بھی آپ کو بولیں گے، اگر آپ تھوڑا سا ان سے بات کریں گے تو لہذا وہ کیا ہو جائیں گے، جھگڑ جائیں گے. ان کو سلام علیکم وعلیکم کر کے نکل جانا ہے. بولنے والے بولتے رہیں گے اور کام کرنے والے کو چپ چاپ اپنا کام کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ کام شریعت کے مطابق ہو. اعتراض کرنے والے کریں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن سیدھا چلنے والے اپنے راستہ کو چلتے رہیں گے تو منزل کو پا لیں گے. اور اگر رک گیا بحث و مباحثہ کرنے میں تو پھر منزل کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. کسی مضمون کو ذہن میں بیٹھانا ہو تو کس طرح مطالعہ کریں؟ مثلا ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے متعلق جو آیتیں ہیں قرآن کریم میں ان کو ان کا کیا کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے. پھر حدیث پاک میں رمضان کے متعلق جو کیا ہے فضائل ہیں، جو وعدے ہیں، جو وعیدیں ہیں، سمجھ میں آئے نہیں، ان تمام حدیث کا کیا کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے. اگر 10 حدیثیں ہیں، جب 10 کو پڑھیں گے تو 2-4 تو بیٹھیں گے ذہن میں. 2-4 آیتیں ہیں، جب سب کا مطالعہ کریں گے، تفسیر میں پڑھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، مطلب دیکھیں گے، تو کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں کیا ہوگا، بیٹھے گا. تو اس مضمون کی جتنی بھی کیا ہے
قرآن کی آیت ہیں، حدیثیں ہیں، صحابہ کے عمل ہیں، اکابر کی کیا ہے طرز عمل ہے، ان تمام کو جب بیٹھیں گے تو پھر وہ مضمون ہمارے ذہن میں کیا ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ جیسے ابھی شب برات آ رہا ہے، شب برات کے متعلق جو آیتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، سمجھ میں آئے نہیں، یا رات میں عبادت کرنے کی جو کیا ہے فضیلتیں ہیں، وہ تمام حدیثوں کو کیا رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، تو وہ مضمون دھیرے دھیرے بیٹھ جائے گا۔ اور یہ کام اتنی جلدی نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ مطالعہ کریں بیٹھ جائیں، جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں، مسلسل آپ کا مطالعہ ہو، مسلسل اس پر محنت ہو۔ جب 10 سال 15 سال آپ ایسا کرتے رہیں گے تو پھر مضمون کا ایک ذخیرہ آپ کے دماغ میں کیا ہو جائے گا، مستحضر موجود رہے گا ہر وقت۔ جب آپ کسی فن میں بولنا شروع کریں گے تو اس مضمون کے تحت جتنے مضامین ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اسی وقت منتقل کریں گے۔ کوئی مسئلہ اگر مطالعے کے دوران سمجھ میں نہ آ رہا ہو بار بار پڑھنے کی وجہ سے، اگر نہیں آ رہے ہو تو اپنے بڑوں سے پوچھیں گے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سنایا، انہوں نے اپنے بھنگی سے مسئلہ معلوم کیا۔ کیا کیا؟ بھنگی سے۔ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جب وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرنے لگے تو کتا کیا ہو